اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ گفتگو ہماری جاری تھی سورہ طٰہٰ کی، سورہ طٰہٰ کے ترجمے کے متعلق، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، 56، 57 اور 58 کا ترجمہ ہے کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اس میں سے ہم نے تمہیں، خداوند عالم ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کہو ان سے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں سے تمہیں خلق کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اب یہاں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ منہا خلقناکم، اور تم سب کو اسی مٹی زمین سے ہی خلق کیا۔ مراد بدن ہے، مادی زندگی، کہ مادی زندگی انسان کی اسی زمین کی وجہ سے چلتی ہے، کہ زمین سے رزق نکلتا ہے، اس زمین پہ رہتا ہے، اس زمین پہ گھر بناتا ہے، اس زمین سے اس کا لباس نکلتا ہے، ساری چیزیں اس زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ بس بدن کا زمین سے جوڑنا یعنی مادی زندگی زمین پہ گزارنا اور مادی طور پہ مرنا، کیونکہ روحانی لحاظ سے روح تو منتقل ہوگی عالم ارواح میں بدن سے جدا ہو کے، بس زندگی یہیں گزارو گے، مرو گے یہیں، اور قبر تمہاری یہاں بنے گی۔ منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تمہیں خلق کیا، زمین سے ہی تمہیں خلق کیا مراد ہے، اسی میں ہی تم پیدا ہوئے، بدنی لحاظ سے، مادی لحاظ سے یہیں زندگی گزارتے ہو۔ وفیہا نعیدکم، اور اس میں ہی ہم تمہیں لوٹائیں گے، یہیں دفن ہوگا تمہارا بدن یہیں دفن ہوگا۔ بس اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم میں کہاں دلیل ہے کہ زمین میں دفن کیا جائے، ایک تو سورہ مائدہ میں ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک کوے نے اس مردہ ایک چیز کو پوشیدہ کیا، کھڈا نکالا اور اس میں ڈال کے اس پہ مٹی ڈالی جو قابیل نے دیکھی۔ یہاں بھی یہ دلیل ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی دفن کرنے کا کہاں حکم ہے، تو یہ ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں پلٹاتے ہیں، یعنی اسی میں تمہارا بدن جاتا ہے، بدن اسی سے چلتا ہے، زمین سے نکلنے والی چیزوں، اور زمین پہ تم رہتے ہو، مادی زندگی وہیں گزارتے ہو، اور اسی سے ہی تمہارے ماں باپ بھی اسی زمین سے کھا کے جو ہے وجہ بنتے ہیں۔ علت معدہ ہیں، علت حقیقی تو خداوند عالم، علت معدہ بنتے ہیں کہ تمہاری پیدائش ہو۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے یعنی تمہیں ہم نکالیں گے، بس خدا کہہ رہا ہے کہ اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بدن کا تعلق زمین سے، بدن کا تعلق زمین سے، روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے۔ روح کا تعلق قرآن نے کہا ہے کہ روح کا تعلق خدا سے، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، بس میں نے اس میں اپنی روح ڈال دی، یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے، جہاں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلق کیا، زمین سے خلق کیا مراد ہے مادی زندگی، مٹی سے خلق ہونے سے مراد ہے مادی زندگی۔ قال اجئتنا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بتحقیق ہم نے دکھائی اس سے، یعنی فرعون کو سارے معجزات، تمام معجزات دکھائے، عصا سے معجزات دکھائے، اژدہا بنا، سانپ بنا، ہاتھ کا روشن ہونا وغیرہ، لیکن یہ ایمان نہیں لایا۔ غرق ہونا تو بعد میں، کہ غرق ہونا ایک معجزہ تھا تو اس کی وجہ سے وہ غرق ہو گیا، وہاں اس نے جب غرق ہو رہا تھا تو وہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ ایمان کسی کام کا نہیں تھا، کسی فائدے کا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، بتحقیق ہم نے اس فرعون کو، سرکش انسان کو اپنی ساری آیات، سارے معجزے دکھائے، عصا کا معجزہ، ہاتھ کا روشن ہونا، فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلایا ان معجزوں کو، وَأَبَى، اور منع کیا، غرور کیا، تکبر کیا، بس یہ سرکشی اس نے کی۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا،
بسحر کا یا موسیٰ، اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ تم نکالو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کے سوالات کے کوئی جواب ہی نہیں ہے میرے پاس، گیم ہی الگ کھیلی، اس نے چال اور چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ موضوع کو تبدیل کر دے۔ اب دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنی زمین سے، سرزمین سے پیار کرتے تھے، مصر سے پیار کرتے تھے، اپنی مٹی سے پیار کرتے تھے، اپنی پانی سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ فرعون ہوا لاجواب، کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ اب ایسا کام کیا جائے کہ لوگوں کو غصہ دلایا جائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لوگوں کو ثقافت بتائی جائے، جس طرح ہمارے ہاں ثقافت کے دن منائے جاتے ہیں، اس طرح اپنی ثقافت، مصر کی ثقافت سے تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو، مصر سے تمہیں اپنی ثقافت سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہماری زمین سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہماری اس پیاری زمین سے ہمیں جدا کرنا چاہتے ہو۔ ایسے جملے تیار کیے کہ اب جواب تو نہیں دے سکتا تھا یہ علمی طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس نے ایک چال چلی کہ یہ لوگ اپنے وطن سے، اپنے مصر ملک سے، اپنی سرزمین سے پیار تو کرتے ہیں، ایسی چال چلی جائے کہ لوگوں کو غصہ دلایا جائے۔ دیکھیں بس اس نے چال چلی، قال، اس نے اعتراض کیا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، بس لاجواب ہو کے، یعنی علمی جواب کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ جناب موسیٰ نے جو علمی جوابات دی ہیں کہ رب یہ ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، ہمارا رب وہ ہے جو زمین جس نے بنائی زندگی گزارنے کے لیے، راستے نکالے، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے نباتات نکالے، نباتات سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، ہمارے چوپایوں کو گزارا ہوتا ہے، پوری زندگی ہماری اسی پہ چلتی ہے۔ خدا نے اس میں مادی زندگی ہماری یہیں خلق کیا، یہیں ہمیں چلایا، پھر یہ قبر میں ہمیں لوٹائے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ جوابات دیے، معجزے بھی دکھائے، اب بات نہیں بنی، علمی کوئی جواب نہیں ملا اسے۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل دیکھو، اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تم ہمیں نکالو ہمارے وطن سے، ہماری زمین سرزمین سے، ہماری ثقافت سے تم ہمیں جدا کرو، ہماری ثقافت سے تم ہمیں جدا کرو۔ بالسحر کا، یہ تیرے موضع نہیں ہے، یہ تیرے موضع نہیں ہے، یہ تیرا جادو ہے، عصا ہو یا ید بیضا ہو، یہ تیرے موضع نہیں ہے، یہ تیرا جادو ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، فلنأتینک بسحر مثلی، بس حتماً ہم بھی لائیں گے اس جیسا جادو۔ اب کہا سب لوگوں کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ کیونکہ کھڑے تھے، اب اس نے جواب دینا تھا، لوگ تھے، سارے لوگ موجود تھے، اب یہ مجبور تھا کہ جواب دے کہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اب مناظرہ جب ہو رہا ہے تو مناظرے کا اس نے جواب دینا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اس جیسا لا کے دکھاؤ اگر تم رب ہو۔ تو کہا کہ تو جادوگر ہے، تو نے کوئی معجزہ وعجزہ نہیں کیا، تو کوئی نبی نہیں ہے۔ فلنأتینک بسحر مثلی، ہم اس تیرے جادو کے مقابلے میں اور جادو لائیں گے۔ فلنأتینک بسحر مثلی، بس حتماً ہم لائیں گے اس کے جیسا جادو، بس تیرے جادو کے نتیجے میں حتماً ہم اس کے جیسا جادو لائیں گے۔ یہ کہا بس، یعنی اے موسیٰ جو تو نے کام کیا ہے وہ مہم نہیں، کوئی مہم بڑا کام نہیں کیا، تو نے بڑا کام نہیں کیا۔ دیکھیں اب خداوند عالم نے کہاں سے جادوگر جو جادو کرنے آئے، وہی انہوں نے جب معجزہ دیکھا جناب موسیٰ کا تو وہی گر پڑے، رب العالمین کو سجدہ کر کیا، اور انہوں نے عقیدہ بدل دیا، اپنا عقیدہ بدل دیا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، خداوند عالم نے، بس یہ فرعون قبول کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ جادوگر انہوں نے قبول کیا۔ ٹھیک، فلنأتینک بسحر مثلی فاجعل بیننا وبینک موعدا، بس تو قرار دے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مقرر زمانہ بتا کہ جس دن ہم مقابلہ کریں، اپنے جادوگروں کو بھی بلائیں، اور تم بھی معاذ اللہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ موزے کو جادو کہہ رہے کہ تم بھی اپنا جادو پیش کرو اور ہمارے بھی پیش کریں۔ لا نخلف نحن ولا انت،
نہ ہی ہم مخالفت کریں اس کی اور نہ ہی تم مخالفت کرو. مکاناً سوا، ایک ایسے میدان میں ہو جو صاف اور صاف مکان ہو، صاف جگہ ہو، ہموار ہو جگہ، یہ وسط والی جگہ ہو، نہ بلند ہو نہ نیچے ہو، تاکہ سب کو نظر آئے. یہ لوگ کھڑے ہو کے یہ دیکھیں، دائرہ بنا کے لوگ اس جگہ سے دیکھیں کہ کون جو ہے سچا ہے کون جھوٹا ہے. ٹھیک، بس فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس تو قرار دے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مقرر زمانہ جس کی نہ ہم مخالفت کریں نہ تم اس کی مخالفت کرو. ایک معین جگہ بھی ہو اور معین زمانہ بھی ہو، تاکہ تمہارا مقابلہ، معاذ اللہ تیرے جادو کا مقابلہ ہمارے جادوگر کریں. بس یہ جو ہے فرعون نے کہا. بس جناب موسیٰ نے بھی قبول کیا، اور انشاءاللہ بعد میں اسی کی ہم تشریح کریں گے. بس انسان جب پست مقام پہ گر جائے، پست مقام میں گر جائے تو واضح معجزات کا انکار کرتا ہے. اس میں آیا ہے قرآن کریم میں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ جو ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بس یہ پسترین درجہ ہے، پسترین درکہ ہے انسان کا، کہ جہاں برابر ہو جائے انسان کے لیے کہ خبردار کرنا اور خبردار نہ کرنا دونوں مساوی ہو جائیں. بس فرعون بھی اس جگہ پہ پہنچا ہوا تھا کہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اس کے جادوگر ایمان لائے، رب العالمین کو سجدہ کیا. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.